السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور میں ابھی بھی اسلام آباد میں ہی ہوں. اور آج صبح ایک آپ سمجھیں کہ بڑے سویئر جولٹس آئے اسلام آباد میں. نہیں ارتھ کے کوئک کے جولٹس نہیں تھے، لیکن آپ سمجھ لیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ آیا یا ایک آبزرویشن آئی جنرل قمر باجوہ کی ایکسٹینشن سے متعلق تھی، اور اس پہ کافی انہوں نے سوالات اٹھائے، اور اس سوال کے اوپر انہوں نے کل مختلف لوگوں کو اور پارٹیز کو سپریم کورٹ میں طلب بھی کر لیا. اچھا، صبح سے جیسے ہی یہ فیصلہ آیا میں اس وقت سے فالو کر رہا ہوں، اور کافی لوگوں سے میری بات چیت ہوئی ہے اس کے اوپر. اور مجھے لگا یہ کہ لوگوں نے اس کے اوپر اپنی دکانیں کھولنے کی کوشش کر لی ہے. کوئی ہاں میں کر رہا ہے، کوئی نہ میں کر رہا ہے، کوئی ادھر کی سائڈ لے رہا ہے تو کوئی ادھر اس سائڈ پہ کھڑا ہو گیا ہے. اور میں تب سے مختلف لوگوں کو مل رہا ہوں اور میں ان سے کوشش کر رہا تھا کہ مجھے کچھ ذرا سمجھ تو آئے کہ ہو کیا رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. اب میں آپ کو بڑی کیٹیگوریکلی بتا سکتا ہوں 2-3 چیزیں کہ بہرحال کہ کیا ہوا. فیصلہ تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا، سوشل میڈیا پہ وہ سرکولیٹ کر رہا ہے، نہ صرف انگریزی میں بلکہ اردو کے اندر بھی سرکولیٹ کر رہا ہے. اور اس کے اندر کچھ سوالات ہیں جو انہوں نے نشاندہی کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. اور مجھے بڑا ایک تکلیف بھی ہو رہی ہے کہ سوشل میڈیا کو میں نے فالو کیا، ٹویٹر کو میں نے دیکھا، تو دونوں سائڈوں پہ نا کچھ ٹرینڈز بننا شروع ہو گئے ہیں، وچ از ناٹ گڈ. پاکستان میں اداروں کی سینکٹی جو ہے نا وہ برقرار رکھنی چاہیے، اور وہ ہم لوگوں کا فرض ہے کہ ہم اس کو برقرار رکھیں، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ سینٹ ہو. ہمیں ان کی سینکٹی جو ہے وہ کہیں پہ بھی ہمیں کمپرومائز نہیں کرنی چاہیے. اور اگر ہماری ٹویٹ سے یا ہمارے میسیجز سے کوئی ایسا میسیج جاتا ہے کہ جس سے یعنی اداروں کی سبکی ہوتی ہے تو وہ انتہائی غیر مناسب بات ہوگی. مثلا صبح سے مجھے لوگ 3-4 قسم کے سیناریوز دے رہے ہیں. ایک وہ کانسپریسی تھیوریز، تو اسلام آباد جو ہے نا اٹ تھرائیوز آن کانسپریسی تھیوریز. سب سے پہلی کانسپریسی تھیوری یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ نے چکا مار دیا. دوسری کانسپریسی تھیوری ہے کہ جی اب سپریم کورٹ کیا کرے گا، اپنے آرڈر کو ریورس کرے گا کہ نہیں کرے گا، اور کیوں کرے گا یا کیوں نہیں کرے گا. تیسری تھیوری یہ ہے کہ جی ان کے پیچھے کون ہے، اب یہ پتہ کریں کہ جی ان کے پیچھے کون سی طاقت ہے، حکومت ان کے پیچھے ہے، ان کے پیچھے کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے. اور چوتھی ایک میں ملا ایک سینیٹر صاحب کو، JUIF سے ان کا تعلق ہے، تو وہ بڑا کھل کر کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی مولانا نے تو کہا تھا کہ میں جا ضرور رہا ہوں لیکن آپ لوگ تیار رہے ہیں، بڑے میجر جھٹکے آنے ہیں، تبدیلیاں آنی ہیں، بھونچال آنے ہیں. ان ساروں کو وہ جو ہے سوچتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، ان کو ایویلیویٹ کرتے ہوئے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ایک پبلک امپورٹنس یا فنڈامنٹل رائٹس کا ایک کویشچن آیا سپریم کورٹ کے سامنے، جو انہوں نے سو موٹو کے طور پہ اس کو ٹیک اپ کر لیا. اور اس کے اندر ان کو جو انیملیز نظر آئی ہیں، ان کو جو امپیڈیمنٹس نظر آئے ہیں، ان کی نشاندہی کر دی گئی ہے. اب اگر انڈیویجولی میں اس کے اوپر جاتا ہوں تو وہ غیر مناسب ہوگا، کیونکہ اب یہ سب جوڈس میٹر ہے، تو میں اس کے اوپر انڈیویجول چیزوں کے اوپر اپنی رائے نہیں میں دینا چاہتا. لیکن اتنا مجھے پتہ چلا ہے کہ اس وقت کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے، اور کابینہ اس وقت اوور ڈرائیو میں ہے، اور وہ حکومت جو ہے اس کو کسی طرح حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ کل صبح کو جب سپریم کورٹ میں سارے پارٹیز پیش ہوں گی تو آبویسلی وہ جو ہے وہاں پہ جو انہوں نے کویسچن مارکس ریز کیے ہیں کہ یہ ڈاکیومنٹ اس طرح، یا یہ نوٹیفیکیشن اس طرح، یا پریزیڈنٹ کا پہلے یا بعد میں، یا سیکرٹری ڈیفینس کا، جو بھی چیزیں ہیں، یہ سب ان آرڈر جو ہیں سپریم کورٹ کو دی جائیں گی، اور اس کی ایک بار تسلی ہو جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ اٹ کین بی بزنس ایز یوزول. جہاں تک جنرل باجوہ کا تعلق ہے تو جنرل باجوہ آئی ایم شیور انہوں نے ابھی تک جیک برانچ کو اپنی فوج کی ہے اس کو کنسلٹ بھی کر لیا ہوگا، ان کا لیگل اوپینین بھی لے لیا ہوگا. اور جو ہے انہوں نے تو آبویسلی آ کے ایک ہی سٹانس لینا ہے کہ گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے، ایگزیکٹو کا ڈیسیجن ہے، اور ہم ایگزیکٹو کی بات مان رہے ہیں. تو اللہ خیر صلی اللہ، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اٹ شوڈ گو بیونڈ دیٹ.
کچھ لوگ اس کو جنرل کیانی کی ایکسٹینشن یا اس ٹائم سے بھی کمپیئر کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ بہت فرق ہے. ہماری یاداشت تو ضرور اچھی ہے اور ہمیں یاد ہے اچھی طرح, لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ 2003 کا پاکستان نہیں ہے یہ 2019 کا پاکستان ہے, اور 19 بھی ختم ہونے والا ہے. اور اتنے عرصے میں پوری دنیا میں بین الاقوامی طور پہ پاکستان میں ہماری سرحدوں پہ ہمارے اندر ہر قسم کی اتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں کہ اب وہ والی ڈیسیجن میکنگ جو آج سے 15 سال پہلے ہوتی تھی یا ہو سکتی تھی, ان میں سے بہت سے ڈیسیجن جو ہیں وہ ابھی پاسبل نہیں ہے. لیکن جو پاسبل ہے سیناریو, جو مجھے لگ رہا ہے, اور جس طرح میں سوشل میڈیا پہ اسپیشلی انڈین گروپس کو اور انڈین لابیز کو میں ایکٹیو دیکھ رہا ہوں, اور کچھ بیرونی بھی ہیں, تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ان چیزوں میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہی ہیں. کیونکہ دیکھیں, ایک بڑے مشہور آدمی کا مقولہ ہے کہ آپ کے ملک میں ایک فوج ہونی ہے. آپ کوشش کریں کہ وہ آپ کے اپنے ملک کی ہو, ورنہ اگر آپ کے اپنے ملک کی فوج نہیں ہوگی تو کسی دشمن ملک کی فوج پھر خدا نخواستہ آپ کے ملک میں ہوگی. یہ ایک بڑے عرصے سے ایک تیاری ہو رہی ہے کہ کسی طرح ہم اپنے اداروں کو, یعنی باہر کے لوگوں کی جو پاکستان کے دشمن ہیں, میں ان کی تیاری کی بات کر رہا ہوں, کہ پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ کمپرومائز ہوں یا ان کو جھٹکے لگیں تاکہ وہ ہمارے تابع رہیں. اب جب آپ سی پیک کرنے جاتے ہیں, جب آپ گوادر کو انڈیپینڈنٹ پورٹ بنانا چاہتے ہیں, جب آپ ریجن میں بات کرتے ہیں کہ جی سعودی عربیہ اور ایران کی جنگ نہ ہو آپس میں, اور آپ ان کے تصفیے کی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو آبویسلی آپ بہت ساری جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ایجنڈا کے اوپر یو اسٹیپنگ آن دیئر ٹیل بہت چیزوں پہ, تو وہ انہوں نے اس طرح سے ریئیکٹ کرنا. پاکستان اس وقت جو ہے جیو پولیٹیکلی جو ہے وہ سینٹر آف گریوٹی ہے, اور یہ بھی ہمیں احساس کرنا چاہیے اس بات کا. ان آل فیئرنیس, یہ جو ہفتہ ہے پاکستان کے لیے, یہ بڑا ڈیفائننگ ویک چل رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 چیزیں آگے پیچھے ایسی ہو رہی ہیں جو اب یہ ڈٹرمن کریں گی کہ کیا پاکستان نے آگے کی طرف ترقی کرنی ہے یا ہم نے ریگریسو موڈ میں جانا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیں, ایک یہ کل انشاءاللہ اس کا فال آؤٹ ہونا ہے یا آؤٹ کم ہونا ہے جو بھی آج سپریم کورٹ میں ہوا اس ڈیسیجن کا. 28 تاریخ کو جنرل مشرف کیس کا بھی فیصلہ آ رہا ہے کہ جنرل مشرف جو تھے وہ نہ صرف پاکستان کے صدر تھے بلکہ آرمی کے چیف بھی تھے, اور اگر اس طرح کے الفاظ جس طرح کے ان کے کیس میں استعمال ہوئے ہیں اگر وہ سامنے آتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ ہماری سبکی بھی ہو سکتی ہے. تو آئی ہوپ کہ یعنی ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے پاکستان کو کوئی خدا نخواستہ زخم پہنچے کسی بھی طرح. ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ آج سے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہیئرنگ شروع کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف میں فارن فنڈنگ کی مد میں. ان آل فیئرنیس, اگر یہ سمجھا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف اس سے صحیح طرح ڈیل کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی, لیکن جب تحریک انصاف اگر کورٹ میں جاتی ہے اور جا کے کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کہیں کہ اس کا ڈیسیجن ہولڈ کر لے یا اس کو روز کی بنیادوں پہ نہ کریں, تو پھر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید ان کا موقف اتنا ٹھوس نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کو ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کو کسی طرح سے ہولڈ کروانا چاہ رہے ہیں. اچھا, ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں, کیونکہ ان کے اوپر جو ایویڈنسز ہیں الیکشن کمیشن کے پاس وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک الگ جماعت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز ایک ٹوٹلی الگ جماعت ہے, اور پی 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 جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کو فنڈز دیتی رہی ہے الیکشنز میں کنٹیسٹ کرنے کے لیے. الیکشن کمیشن کے قوانین کے تحت اور طریقہ کار کے تحت کوئی سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کو پیسے نہیں دے سکتی الیکشنز لڑنے کے لیے. تو اگر ان دونوں کا فیصلہ ایک دن ایک ساتھ ہوتا ہے اگلے چند دن کے اندر, اور ایڈورس, میں ایک ورس کے سیناریو کہہ رہا ہوں, آئی ایم بینگ دا ڈیولز ایڈوکیٹ, کہ ایک ایڈورس فیصلہ آتا ہے اور 2 سیاسی جماعتیں بڑی جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتی ہیں, ان کے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ کل عدم ہو جاتے ہیں, تو then we have a serious constitutional crisis. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں کوئی ایک دم سے انٹرم گورنمنٹ کیسے آئے گی؟ کیا پھر اس کے اوپر عدالت سے ڈائریکشن دی جائے گی؟ کیا پریزیڈنٹ کو سٹیپ ان کرنا پڑے گا یا اور کوئی طریقہ کار ہوگا؟
تو یہ جو اگلا ایک ہفتہ ہے یا 2 ہفتے ہیں یہ بڑے کرٹیکل ہیں، اور اس میں آج جو سارا کچھ ہوا سپریم کورٹ میں، اس میں یعنی اس میں جتنے لوگ انوالوڈ ہیں، خاص طور حکومت پاکستان کے، ان کے اوپر بھی ایک سیریس سوالیہ نشان ان کی ایبلٹی اور کیپیبلٹی پہ آ گیا ہے کہ آپ نوٹیفیکیشن کریں، ضرور کریں، 100 دفعہ کریں، لیکن نوٹیفیکیشن کا جو قانونی طریقہ کار ہے اس کو اسی طرح سے کریں اور اس کو پورا کریں، اور جس طرح سے اس چیز کو ہینڈل کیا گیا ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ کافی لوگوں سے اب یعنی سوال پوچھنے پڑیں گے، اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ لوگ کے اتنے عرصے سے، یہ آج کی تو بات نہیں ہے، اگر اگست کے مہینے میں یہ ہوا تھا تو اس کے بعد ابھی تک آپ کا بڑا ٹائم تھا اس کو اس کے امپیڈیمنٹس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے، اس کو اس طرح کرنے کے لیے. لیکن ہمیں ایز اے پاکستانی یہاں پہ ایک بات بڑی میں بڑا کلیئر ہوں اس میں یعنی سائڈز کی بات ہی نہیں کر رہا، میں یہ صحیح اور غلط کی بات ہی نہیں کر رہا فی الحال، کیونکہ یہ کام عدالتوں کا ہے، یہ کام ہمارا نہیں ہے کہ ہم بتائیں کیا صحیح اور کیا غلط ہے. لیکن ہم یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ ہماری کسی بات سے، ہمارے کسی تجزیے سے، ہماری کسی کامنٹ سے، ہماری کسی بھی ٹویٹ سے یا ہماری فیس بک کی پوسٹ سے دشمن پاکستان کے جو ہیں ان کو ایسا تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ ہم اپنے اداروں کو کمزور کرنے کے لیے ان کا اعلی کار بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ پاکستان کو سیف رکھے، خیر رکھے. انڈیویژولز امپورٹنٹ نہیں ہے، انڈیویژولز میٹر نہیں کرتے. آج میں آپ کے سامنے یہ کر رہا ہوں، کل کوئی اور کر سکتا ہے، پرسوں کوئی اور کر سکتا ہے. لیکن جو اداروں کی بات آتی ہے تو اداروں کا مستحکم رہنا، ان کا استحکام اور لانگ رن میں ان کی جو حرمت ہے اس کا پاس رکھنا وہ ہم سب کا فرض ہے. آپ برائے مہربانی آئیدر وے اس ایشو کے اوپر سینسیشنلائز نہ کریں، اور سو کالڈ کامنٹس جو ہیں یا ٹویٹس جو ہیں ان کو ایک دوسرے پہ فارورڈ نہ کریں. پاکستان ہے تو پاکستان ہم سب ہیں، پاکستان خوشحال ہے تو ہم سب خوشحال ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کو کوئی آنچ آتی ہے تو اس سے پہلے ہمیں اس کے اداروں کو کمزور کرنا پڑے گا، اور پھر ہماری کوئی حیثیت نہیں رہتی. تو یہ بات ہمیں بڑی کلیئرلی سمجھنی ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، لائک کریں، اور اتنا شیئر کریں کہ ہر ایک تک یہ میسج پہنچے کہ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے اداروں کو استحکام پہنچانا ہے، ان کو کمزور نہیں ہونے دینا. Until the next time, اللہ حافظ.